دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات، حالات حاضرہ پر تبصروں، تجزیوں، خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن رضا سیفی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں رضا سیفی۔ ناظرین، ایک طرف بلوچستان اسمبلی کے نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے اور اب رہ گئی ہے باری پشاور کی، اور اس کا بھی بلکہ آج نو منتخب اجلاس ہو گیا، اور اب خالی یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو باری رہ گئی ہے قومی اسمبلی کی، جس کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ ساری صورتحال میں یہ کہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ تمام تر مکمل ہو چکی ہیں، بن چکی ہیں، اور آج اگر ہم دیکھیں صورتحال کو تو یہ بڑی انٹرسٹنگ وے میں جاری ہے، کیونکہ اب وفاقی حکومت بننے کی باری ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے، بیل آؤٹ پیکج میں سیاسی استحکام مد نظر رکھنے کی درخواست کی گئی ہے۔ یعنی کہ جو بات بانی پی ٹی آئی نے کی، جو کل پرسوں میں شیربانو قریشی صاحبہ سے بھی پوچھ رہی تھی، مہربانو قریشی صاحبہ سے بھی پوچھ رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور اب دیکھ لیجئے کہ آفٹر آل یہ ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی نواز شریف صاحب نے ایاز صادق کو قومی اسمبلی کے لیے اسپیکر کے معاملے پر امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جی ایک اور بات جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ چین نے پاکستان کا $2 ارب کا قرض رول اوور کر دیا ہے، اور پاکستان نے چین سے $2 ارب 7.1% شرح سود پر ادھار لیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو یہ رقم مارچ کے آخری ہفتے میں واپس کرنا تھی، جو کہ ذرائع وزارت خزانہ بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جی سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اور اب کیا فیصلہ ہوگا اب سے جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، کیونکہ بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر فروغ نسیم صاحب، اعظم نذیر طاہر، فاروق نائک، کامران مرتضیٰ، فاروق نائک اور دیگر نے الیکشن کمیشن میں تمام نے اپنے دلائل دیے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ جی نواز شریف صاحب اب سے کچھ دیر پہلے خطاب کر رہے تھے، وہ پھر یہ کہہ رہے تھے کہ جی حکومت آتے ہی معیشت کو ٹھیک کرے گی، واقعی کرے گی نہیں کرے گی، یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ پچھلے 16 مہینے میں لوگوں کا یہی گلہ ہے اور یہی بات ہے کہ جی کیا واقعی جو ہونے جا رہی ہے اس وقت جو حکومت فارم ہونے جا رہی ہے، کیا وہ معاشی صورتحال کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے گی یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اسی سب پر بات کریں گے جی، لیکن ایک طرف یہ بھی ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے گلے ہیں، مولانا صاحب بلکہ کراچی بھی آ رہے ہیں، مولانا صاحب سے یاد آیا ہفتے والے روز، اور یہاں بھی وہ کچھ ایکٹیویٹیز اپنی کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو باقی دیگر جماعتیں جیسے کہ ایم کیو ایم ہے، جی ڈی اے ہے اور دیگر جماعتیں، سیاسی جماعتیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں، اور ایم کیو ایم اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کیا معاملات آپس میں بن رہے ہیں، سب سے پہلے اس پہ میں بات کرتی ہوں۔ میرے ساتھ علی خورشیدی جو صاحب جو ہے ایم کیو ایم سے، وہ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اور سید اخوانزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہوں گے، سی سی کے ممبر بھی ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی۔ بہت شکریہ سید اخوانزادہ چٹان بھائی فار جوائننگ اس۔ آپ کی طرف آؤں گی علی خورشیدی صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے آپ لوگ کے بارے میں؟ نون لیگ نے آپ کو کیا بتا دیا ہے؟ اور نون لیگ اور ایم کیو ایم پاکستان کے کیا جو ڈائلاگ ہے وہ فائنل فیز میں پہنچ چکا؟ کیا شرائط ہو چکی؟ کیا حکومت کا حصہ بن رہا ہے، نہیں بن رہا ہے؟ کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے، تھوڑی سی دیر پہلے جب آپ یہاں آئے، اس سے پہلے ایک آڈیو لیک ہوئی ہے گورنر سندھ صاحب کی، جو کہ آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کامران ٹسوری۔ وہ کہہ رہے تھے اب کچھ ملے بھی نہ اور حکومت میں گئے تو حشر اور برا ہونے والا ہے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے پی پی کو صدر، چیئرمین سینٹ اور 2 گورنرز دیے ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ کو پریشر دے رہی ہے کہ سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کو نہ دی جائے، اور بھی بہت ساری باتیں وہ آپ نے آڈیو لیک میں سنی لی ہوں گی۔ جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں اس سے پہلے کہ میں اس بات کو کا رسپونڈ کروں آڈیو لیکس کے حوالے سے، پاکستان کی سیاسی صورتحال کو ہم سب کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات، زیادہ ذمہ داری عائد بھی ہوتی ہے ان جماعتوں پہ جن کو زیادہ مینڈیٹ ملا ہے۔ اگر میں بات کروں بڑی جماعتوں میں تو جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اسی طرح سے ایم کے پاکستان کی اگر میں اسپیسیفکلی بات کر لوں تو شہری سندھ کی میجورٹی پارٹی جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اپنی پوزیشن واپس ریٹین کی ہے۔ وہ شرارت جو 2018 کے الیکشن میں کر دی گئی تھی اس کو عوام نے مسترد کرتے ہوئے 2024 کے الیکشن میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایم کیو ایم پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے گورنمنٹ فارمیشن کی، تو اس میں دیکھیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جب ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جب ڈسکشن آفیشلی جب ہم کسی کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا رائے دی جا رہی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔
اور رہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کی ایک رائیولری رہی ہے پچھلے 15 سالوں سے. ہمارا بنیادی اختلاف رہا ہے کہ میں اگر اسپیسیفکلی اس شہر کراچی کی میں بات کر لوں تو یہ شہر سن 2008 2009 2010 میں یہ شہر 12 دنیا کے ترقی کرنے والے شہروں میں شمار ہونے لگا تھا. 2023 میں جب ان کی 15 سال کی حکمرانی ختم ہوتی ہے تو یہ شہر دنیا کے 4 بدترین رہنے والے شہروں میں شمار ہونے لگا. اس کا مطلب ہے کہ بیڈ گورننس کی اعلیٰ ترین مثال ہے اس پاکستان پیپلز پارٹی کے 15 سال کے اقتدار. بٹ اس کے باوجود پاکستان جس معاشی صورتحال سے نبرد آزما ہے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے کہ اس سچویشن سے وہ کوپ اپ کر کے پاکستان کو نکال سکے. نازک مرحلہ ہے. تمام ہی بڑی سیاسی جماعتیں، جتنی سیاسی جماعتیں موجود ہیں ان کے پاس جتنا مینڈیٹ موجود ہے اتنی ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے ایم کیو ایم پاکستان نے یہ بات پی ایم ایل این کے دوستوں کے سامنے بھی رکھی ہے. اور یہ بات اگر میں بات کروں سندھ اسمبلی کی حد تک تو سندھ اسمبلی میں بھی ہم نے یہی بات سامنے رکھی ہے کہ جہاں اچھے کام کاوشیں کوششیں کی جائیں گی ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ ایک بلینک چیک دینے کو تیار ہے کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. مگر اگر ہم پاسٹ ریکارڈ میں جائیں تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے. اسی لیے ہم کیا خواہش رکھتے ہیں؟ ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ایک اچھے ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ اس صوبے میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس صوبے کا جو پروونشل کیپٹل ہے پاکستان، وہ نہ صرف صوبے کا پروونشل کیپٹل ہے بلکہ پاکستان کا اکنامک ہب ہے. تو اگر کراچی کا انفراسٹرکچر، اس کی بہتری، اس میں روزگار کے مواقع، اور پورے سندھ میں کراچی تک کشمور اگر میں بات کروں تو مواقع دینے کے لیے اگر پیپلز پارٹی تیار ہے، ایک اچھے ورکنگ ریلیشن شپ کو کرنے کے لیے تیار ہے، تو الٹیمیٹلی اس کا بینیفیشل نہ صرف شہر کراچی کی عوام ہوگی، شہر سندھ کی عوام ہوگی، اس کا امپیکٹ پورے صوبے پر جائے گا. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ فائنینشیل کیپٹل بھی ہے صوبے کا، اس پاکستان کا، تو اس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی پاکستان کو جانا ہے، پاکستان کو فائدہ ہونا ہے. تو بڑے کینوس کے ساتھ بڑی سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس موجودہ جو ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے اس ملک کے ساتھ، اس میں تھوڑا سا کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوگا، اور بڑھ کے ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے پولیٹیکل ایشوز سے آگے بڑھ کے، کیونکہ اب الیکشن ختم ہو چکے ہیں، نمبرز آ چکے ہیں، سب کو کتنا مینڈیٹ ملا سب جماعتوں کا پتہ ہے. تو ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. تبھی ہم اس پاکستان کو اس معاشی چنگل سے نکالنے میں یا اس سے بہتری لانے میں، یا عوام جس کا امپیکٹ عوام پر پڑ سکے، اس کے لیے ہم کچھ تمامی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایفیکٹو کام کر سکیں گی اگر ہم ساتھ مل کے چلیں گے. لیکن اس میں سوال تو یہ کہ وہ ذرائع تو بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جی ضرورت ہی نہیں ہے، جب سیٹیں پوری ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی، تو ایم کیو ایم کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میں نے جیسے ابتدا میں اپنے عرض کی ہے ایک سیاسی مخالفت رہی ہے ہماری. اچھا، یہ مخالفت جو ہے وہ اس کی وجوہات ہیں، اس کی بنیاد ہے، وہ میں نے شروع میں عرض کر دی ہے کہ کیا بنیاد ہیں. شہری سندھ کی عوام مارجنلائزڈ ہوئی ہے، اور وین اٹ کمز ٹو اربن اینڈ رورل سندھ، تو رورل سندھ کی میجورٹی پارٹی یا میجورٹی ووٹس رکھنے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے. شہری سندھ کی میجورٹی جو مینڈیٹ ملا ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کو ملا ہے. اور جو وزیر اعلیٰ بنتا ہے وہ پورے سندھ کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. کیا کارکردگی رہی وزیر اعلیٰ سندھ کی، چاہے وہ مراد علی شاہ صاحب ہوں یا اس سے پہلے قائم علی شاہ صاحب ہوں، وہ سب کے سامنے ہیں. آپ تو ان کے ساتھ بیٹھے نا 16 مہینے. ان جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر میں بات کروں تو ان کو اگر ہمیں سیاسی طور پہ ہرانا تھا تو ہمارے حلقہ انتخاب، یعنی کہ میں شہری سندھ کی بات کروں تو کراچی، حیدرآباد، میرپورخاص، سکھر، نواب شاہ، ان میں اتنے زیادہ کام کروا دیے جاتے، ان میں جو عوام ہے ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیا جاتا کہ لوگ ہم سے خود بخود ایم کیو ایم کو چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا شروع ہو جاتے، ان کو ووٹ پڑنا شروع ہو جاتے، ان کا مینڈیٹ ملنا شروع ہو جاتا. کیا ہوا الٹیمیٹلی 2024 میں کہ صورتحال 18 میں جو شرارت کی گئی تھی، اس شرارت کو شہری سندھ کی عوام نے جو ہے وہ یکسر مسترد کیا، اور ایم کیو ایم پاکستان پہ اپنا جو لازوال ان کا بھروسہ ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے 2024 کے الیکشن میں بھی ہمیں جو ہے وہ ایک سویپنگ میجورٹی دی ہے شہری سندھ میں. تو یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کیری کرنا ہوگا. اٹس ناٹ لائک کہ آپ نے، چونکہ ان کے پاس میجورٹی موجود ہے وہ رول کر سکتے ہیں، ان کا پورا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، بٹ پاکستان جس صورتحال سے نبرد آزما ہے اس میں ایک اچھے ورکنگ ریلیشن شپ کی ضرورت ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وہ وفاقی سطح پر ہو.
ठीक हो गया है। मैं अख्वंज़ादा चट्टान साहब आपकी तरफ आऊंगी। अख्वंज़ादा भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अख्वंज़ादा भाई, अब हम देख रहे हैं कि चारों सूबे की तो फॉर्मेशन हो गई असेंबलीज। अब ऑफ कोर्स एक अहम मामला कौमी असेंबली का कल है। क्या नंबर गेम्स पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के पूरे हैं कि किसी और सियासी जमात की जरूरत नहीं है, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग हों या फिर एमक्यूएम हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पाकिस्तान के जो मसाइल है, पाकिस्तान के जो हालात है, इसमें सबकी जरूरत है। इस मुल्क को हम तब इन बुहरानों से निकाल सकते हैं कि हम सारे मिल बैठ के और इस मुल्क को चलाए। ये अगर किसी को सिंपल अक्सरियत मिल जाता और अगर किसी को 2/3 मेजॉरिटी में अक्सरियत मिल जाता, फिर भी अगर कोई दानिशमंदाना हुकूमत होता तो सबको मिला के और सबके साथ मिल के चलने का कोशिश करता। मेरे भाई ने जो बात की कि हमारे साथ इनके कोई इख्तिलाफात है, हमारे किसी पार्टी के साथ कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। हमने हमेशा से सब लोगों के मैंडेट का एहतराम किया है। हम 2008 में पंजाब में अपना हुकूमत बना सकते थे, हमने नहीं बनाया और हमने वो मुस्लिम लीग नून को दिया क्योंकि लोगों ने उनको मैंडेट दिया था। इस तरीके से केपीके में हम अपना हुकूमत बना सकते थे, लेकिन हमने अपना हुकूमत नहीं बनाया। हमने एनपी को मौका दिया कि आप हुकूमत बनाए। तो हमारा किसी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, हमारा न किसी के साथ दोस्ती है। कोई आईन और कानूनों के अंदर रह के काम करे, हम इसका साथ देंगे। कोई आईन से हट के कोई काम करेंगे, इसके हम मुखालफत करेंगे। मेरे भाई ने 2008 से कराची का जिक्र किया, तो 2008 से पहले कराची में लोग हर रोज 12-12, 13-13 लाशें जो है वो पड़ते थे, तो लोगों पे डाके पड़ते थे, बोरियों में बंद लाशें मिलते थे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिन्होंने कराची का रौनक दोबारा बहाल किया, उसको दोबारा रोशनियों का शहर बनाया। और यही वजह है कि मेरे भाई ने जिस तरह से कहा, आपने देखा हुआ कि इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ पार्टियों से और खुसूसी तौर पर एमक्यूएम से एमक्यूएम को छोड़ के लोग पीपल्स पार्टी में आ रहे थे। लोगों ने हमें कराची में बल्दियात में मैंडेट दिया, तो हमने कुछ काम किया है, तो इस वजह से लोगों ने वहां पे हमें मैंडेट दिया। इस बार भी हमें मैंडेट दिया और हम तो किसी पे इल्जामात नहीं लगाते हैं, लेकिन खुद जो वीडियोज लीक आई हैं इसमें एमक्यूएम वाले खुद कह रहे हैं कि 2018 में हमने 7 सीटें ली थी, लेकिन वो हमारा मैंडेट था, वो वोट हमको लोगों ने दिया। एक सीट लोगों ने नहीं दिया है। 100% हमारे जो मैंडेट है वो जारी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनके बजाते खुद इनका गवर्नर कह रहे हैं, इनके लोग कह रहे हैं। तो मतलब ये है कि हम किसी के साथ अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं, हर किसी पार्टी के साथ, और चाहते हैं कि सब मिलके और इस मुल्क का खिदमत करे। लेकिन अगर कोई सन को तोड़ने की बात करे या इस तरह के मुल्क को तोड़ने की बात करे, फिर इसके साथ हम तो नहीं चल सकते हैं। लेकिन अगर कोई इस मुल्क को चलाने के लिए काम करना चाहे तो हम जरूर इनके साथ देंगे, और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ चले और हम इनके साथ चले, ताकि इस मुल्क को हम बुहरानों से निकालें। यहाँ पे मईशत का बहुत बड़ा मसला है, दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा है, हमारा खारजा पॉलिसी बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि ये मुल्क दोबारा पटरी पे चढ़े और चले। हमें इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हमने इस इलेक्शन के रिजल्ट को कबूल किया और कल हम असेंबलियों में जा रहे हैं। हम वजारतें नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि हम हुकूमत के साथ मिलके, मुस्लिम लीग नून के साथ मिलके और इस सिस्टम को चलाए। तो हमारा गर्ज है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ, हम हर वो पार्टी के साथ, हर वो इक़दाम के साथ खड़े हैं जो इस मुल्क के और सियासत के और इस मुल्क के अवाम के बेहतरी के लिए है। अच्छा, ये भी बताइएगा, चलें ये तो है कि सबको लेके चलेंगे, लेकिन मेरा सवाल का जवाब तो अख्वंज़ादा भाई आपने गोल कर दिया बहुत आराम से। मैंने पूछा था कि पार्लियामान में, कौमी असेंबली में, क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिला के नशिस्तें पूरी है कि किसी और को साथ मिलाने की जरूरत नहीं पेश आएगी? जी बिल्कुल, हमारे सिंपल अक्सरियत से 10 वोट हमारे ज्यादा है, हमारे और मुस्लिम लीग नून के। लेकिन फिर भी हमारा मशवरा भी मुस्लिम लीग नून को यही होगा, और हमारा ख्वाहिश भी है कि हम सारे मिलकर इस मुल्क को चलाए। इस मुल्क को कोई एक पार्टी या एक इदारा
बहरानों से नहीं निकाल सकते जब तक हम सारे मिल बैठ के और इसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं करते हैं। हमें मईशत पे कम से कम मईशत पे हम सबको मिल बैठना पड़ेगा और मईशत के लिए एक इस तरह का मिसाक करना पड़ेगा ताकि आइंदा के लिए जो भी हुकूमत आए तो इन पॉलिसियों में तसलसल हो। हुकूमत चलने से या आने जाने से इन पॉलिसियों पे फर्क नहीं पड़े। तो ये हमारा ख्वाहिश है और हम कोशिश भी करेंगे कि सारी पार्टी मिलकर और कम से कम पाकिस्तान की मईशत पे हम आइंदा के लिए कोई भी पार्टी सियासत नहीं करे और पाकिस्तान की मईशत को तबाह नहीं करे। ठीक है, अली आपकी तरफ वापस आऊँगी। अली, आपने देखा है कि वहाँ पे तो नंबर्स पूरे हैं, 10 सीट्स मतलब 10 नंबर्स ऊपर हैं, वही कह रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या हुकूमत, वैसे भी हुकूमत लेके क्या होगा? क्योंकि देखें अभी तो आपके गवर्नर साहब की अपनी जो है वो ऑडियो निकल आई है कि अगर गवर्नरशिप भी नहीं मिलती सिंध की और यही सूरत हाल रहती है तो इसमें तो बड़े मुश्किल हालात बन जाएंगे। मैंने आपको शुरू में अर्ज़ किया ना, पाकिस्तान जिस मुआशी बहरान से गुजर रहा है, किसी एक सियासी जमात के बस की ये बात रही नहीं है। कुछ ऐसे मामलात मुआशी, माशरती, रोज़गार से रिलेटेड, ये सारे वो मसाइल हैं कि जिससे कोई सियासी जमात अकेली नबरदाज़मा नहीं हो सकती। रही बात नंबर गेम्स की, तो कोई इशू नहीं है। बात ये है कि दो बड़ी सियासी, देखिए मुस्लिम लीग नवाज़ और MQM पाकिस्तान की एक अंडरस्टैंडिंग पीरियर टू इलेक्शंस से एक चल रही है जिस पर कंसेंसस था हमारा, और उस पर यकीनन हम जानते थे ये बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद इन बातों पे एग्री नहीं करेगी। और मैं किसी कन्फ्रंटेशन में जाए बगैर, क्योंकि पाकिस्तान मौजूदा जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसमें वो इस बात का मुतामिल नहीं हो सकता पाकिस्तान के बैठ के यहाँ पे इंटर पार्टी जो है वो बैठ के बैशिंग शुरू हो जाए। पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा है, वो 2018 से लेके 2022 तक जो यहाँ पर तबाही और बर्बादी फेरी गई इन जनरल, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ मौजूदा रीसेंट टाइम्स की, और फिर 22 में जब हुकूमत की तश्कील हुई कि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और MQM उनकी हुकूमत बनी दोबारा, तो उनमें उनको सख्त फैसले लेने पड़े। अच्छा, चूँकि एक्सेस बैगेज इतना ज़्यादा था, तो जब इलेक्शन में कंटेस्ट करने भी जा रही थी तमाम सियासी जमातें, तो ये बात उनको पता थी कि एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये पॉपुलर काम नहीं है। इसके बावजूद जमहूरियत की कंटिन्यूएशन के लिए तमाम ही सियासी जमातों ने ये कड़वा घूंट पिया और फिर हम इलेक्शन के प्रोसेस में चले गए। इलेक्शन के प्रोसेस के बाद मैंडेट बड़ा क्लियर है, किस जमात को कितनी मेजॉरिटी, कितनी सीट्स मिली हैं, वो बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए सबको यकसुई के साथ काम करने की ज़रूरत है। एक चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करना इस मौजूदा वक्त की मजबूरी बन गई है। ख़ासकर ज़्यादा बर्डन या ओनस उन सियासी जमातों को आता है जिनके पास ज़्यादा नंबर्स हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM के पास 21 या 22 कौमी असम्बली की सीट जो हैं वो इंशाअल्लाह कौमी असम्बली की सीट्स मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर जितनी सियासी जमातें जिनके पास पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया है, सबको यकसुई के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये बात पाकिस्तान अब इस पोजीशन से आगे निकल चुका है कि किसको कितना इक़्तिदार, कितना प्रोपोर्शन मिलेगा। हमें कुछ कॉमन टर्म्स पे इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे अपोजिशन बेंच पे बैठे, चाहे ट्रेजरी में बैठे। यही बात मेरी जमात की पॉलिसी, सूबे में हमने यही बात की कि जब वज़ीर आला सिंध का इंतखाब हुआ, इससे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, तो वज़ीर आला के इंतखाब में हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया। इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद मैं चूँकि अपोजिशन की साइड से MQM की जानिब से जो है मैं वज़ीर आला सिंध का नामज़द उम्मीदवार था, तो पहली स्पीच में ही मैंने इसी बात का तस्करा किया कि भाई अच्छे काम करेंगे, ब्लैंक चेक दे रहे हैं, हम आपके सपोर्ट में खड़े होंगे, मगर जहाँ गलत काम होगा, जहाँ मार्जिनलाइज किए जाएगी चीज़ों को, जहाँ ख़राबी पैदा की जाएगी चीज़ों को, तो हम वो काम भी नहीं करने देंगे। एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप की ख्वाहिश रखते हुए MQM पाकिस्तान ने सूबे में भी यही बात की थी, और यही पॉलिसी हम नेशनल असम्बली में भी, कौमी सतह पर भी हम यही चाहेंगे कि हम इसी अंदाज के साथ थ्रू करें, इसी अंदाज के साथ पाकिस्तान को कैरी करें, ताकि पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक क्रंच का शिकार है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ख़राबियाँ जो आ चुकी हैं, कर्ज़ों का बोझ है, आग के अंगारे पे बैठ के हुकूमत साजी की जाएगी। पॉपुलर डिसीजन नहीं लेने पड़ेंगे अनपॉपुलर डिसीजन, क्योंकि उसमें लाजमी सी बात है उसका इम्पैक्ट आएगा एक आम आवाम पे, शायद उसका बोझ ज़्यादा पड़े, बट ये कड़वा घोट पीना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे प्रोग्रेस करे, पाकिस्तान की मौशी हालात बेहतर हो, लोगों को रोज़गार फराहम हो, लोगों की मईशत, माशरत और निज़ाम ज़िंदगी में बेहतरी के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं खालिसतन।
تمام سیاسی جماعتیں. تو ہمیں مل کے کنسنسس کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان اب مزید کسی فینٹیسی کا ٹائپ کے ڈیسیشن لے کے کسی کوئی ایکسٹراڈنری ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نارمل حالات میں نہیں ہیں, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہم اگر ان چیزوں سے کوپ اپ کر گئے, انشاءاللہ پاکستان بھی موجود رہے گا, سیاسی جماعتیں بھی موجود رہیں گی, پھر بیٹھ کے الیکشن بھی لڑ لیں گے اور سیاسی مخالفتیں بھی کرتے رہیں گے. موجودہ صورتحال ان تمام چیزوں کا متعامل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. عدیل کی طرف بھی جاؤں گی, پی ٹی آئی سے موجود ہیں. عدیل, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. عدیل, ایک طرف تو پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے, بیل آؤٹ پیکج میں سیاسی استحکام کو مد نظر رکھنے کی درخواست کی گئی ہے. خط میں بانی پی ٹی آئی نے اپنا موقف بھی واضح کر دیا ہے کہ خط کی مزید تفصیلات عوامی سطح پر بتائی جائیں گی. پی ٹی آئی ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں. تو اب آپ لوگوں کو لگتا ہے خط لکھنے سے کچھ ٹرانسپیرنسی کی بات ہوگی کیا ملک میں؟ جو رگڈ الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں, جن کانسٹیٹوئنسیز میں, جن حلقوں میں, کیا اس کے اوپر سنوائی ہو جائے گی؟ دیکھیں, میرے علم میں تو نہیں ہے کہ بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب کا خط جو ہے وہ ارسال کر دیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. یہ ابھی تک میرے علم میں تو نہیں ہے. میری چونکہ 2-3 دن سے طبیعت انتہائی خراب ہے تو میں ذرا ڈسکنیکٹ تھا. جہاں تک خط کے متن کی بات ہے اور لکھنے کی بات ہے, آئی ایم ایف نے لاسٹ ٹائم, پچھلی مرتبہ جب حکومت کو وہ دینے کی, جب آئی ایم ایف پیکج جو ہے وہ دے رہی تھی پاکستان کو, تو انہوں نے عمران خان صاحب سے جا کر زمان پارک میں ملاقات کی اور عمران خان صاحب سے اپروول انہوں نے باقاعدہ لی کہ اس پہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پیکج پہ انہوں نے عمران خان صاحب سے اور ہماری جو اکنامک ٹیم تھی اس سے باقاعدہ پوری ایک ملاقات کر کے اور ایک اپروول جو ہے وہ لی گئی. اور اس وقت بھی عمران خان صاحب نے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں وہ پاکستان میں کرائے جائیں, اور اسی شرط کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ہے اپنی اپروول یا ایگریمنٹ جو ہے وہ ظاہر کیا. اب چونکہ الیکشن جو ہیں وہ تعطل کے ساتھ ہوئے, یعنی آئینی مدت جو ہے وہ تو اس کے بعد ہی ہوئے, یعنی آئین شکنی کرنے کے بعد ہی الیکشنز کروائے گئے, لیکن جو الیکشنز کروائے گئے وہ پاکستان کی سیاسی اور انتخابی تاریخ کے اوپر ایک بدنما داغ ہے. اور جس قسم کے یہ الیکشنز ہوئے پاکستان کی اس 76 سالہ تاریخ میں جو ہے وہ اس طرح کے الیکشن جو ہیں وہ پہلے کبھی نہیں ہوئے. جس طرح سے آزاد امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ تھے, پورے پاکستان سے 2/3 اکثریت سے ہم جیت رہے تھے, اور رات 8 فروری کو ہم جیت کر سوئے اور اگلے 9 فروری کو جو ہے وہ نتائج تبدیل کر دیے گئے. اور بقول مصطفیٰ کمال صاحب کے کہ ایم کیو ایم کا تو 100% جعلی مینڈیٹ ہے کراچی سے, باقی پیپلز پارٹی کا 60-70% ہوگا, نون لیگ کا بھی اسی طرح 70-80% مینڈیٹ ان کا بھی جعلی ہے, کیونکہ کل 17 نشستیں ان کی فارم 45 کے مطابق مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی کی, اور ان کو جو ہے وہ نشستیں بڑھا کر جو ہے وہ 80-90 نشستیں کر دی گئی. اسی طریقے سے پنجاب میں ان کی ٹوٹل 36 نشستیں ہیں پنجاب اسمبلی کی, لیکن ان کو 200 سے اوپر کر دیا گیا. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کو میں انتخابی دہشت گردی کہتا ہوں. یہ انتخابی دہشت گردی ہوئی ہے اور عوامی رائے, عوامی مینڈیٹ کی توہین اور عوامی مینڈیٹ کے اوپر دن دہاڑے ڈاکہ مارا گیا. تو ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی قوتیں, جو بھی آرگنائزیشنز یا جو بھی سیاسی جماعتیں یا جو بھی انٹرنیشنل وہ ہیں آرگنائزیشنز ہیں جو کہ جمہوریت کے راگ الاپتی ہیں, جو کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی جو ہے وہ بھاشن جھاڑتی ہیں, اور جو ادارے اور جو آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ بھاشن دیتی ہے دنیا کو, وہ ذرا پاکستان کے حالات پہ بھی نظر ڈالیں. اور یہاں جو ہوا ہے, یعنی امریکہ جو ہے وہ ان کو وینزویلا کے الیکشنز پہ تو تشویش ہوتی ہے, ان کو بنگلہ دیش کے الیکشن پہ تشویش ہوتی ہے, ان کو رشیا اور
ان کو وہ ممالک نظر آتے، لیکن پاکستان کے اندر جو انتخابی دہشت گردی ہوئی ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا. تو آئی ایم ایف کو جو اس دفعہ خط لکھا گیا وہ یہ لکھا گیا ہے کہ یا جو لکھا جائے گا وہ یہ لکھا جائے گا کہ لاسٹ ٹائم جو آپ سے ایگریمنٹ ہوا تھا وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اوپر ہوا تھا، اور پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے، اور جب تک اس کی تحقیقات نہیں ہوتی، اس کی امپارشل انکوائری نہیں ہوتی، تو پاکستان کو جو ہے وہ کسی قسم کی سپورٹ جو ہے وہ نہیں اس وقت تک نہیں ہونی چاہیے جب تک یہاں پہ انکوائری نہ ہو جائے. اس کو انکوائری کے ساتھ، الیکشنز کی انکوائری کے ساتھ مشروط کیا جائے. میرے خیال سے ایک جائز ڈیمانڈ ہے، اور اگر پاکستان کی عدالتیں جو ہے وہ اس وقت سجدے میں چلی گئی ہیں، پاکستان کے ادارے مکمل تباہ و برباد ہو گئے، یہاں کسی قسم کی کوئی انکوائری اور کسی قسم کی کوئی تحقیقات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، تو پھر انٹرنیشنل ادارے جو پاکستان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ یہاں پہ پھر تحقیقات کروائیں، کیونکہ ہم تو خود بحیثیت قوم اور بحیثیت ملک جو ہے بالکل ہی کولیپس کر گئے. یہاں کے انصاف کے ادارے تباہ و برباد ہو گئے. یہاں کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتہائی بے شرم، گھٹیا، غلیظ، بدبودار ادارہ بن گیا، جو کہ آمروں کے ہاتھ میں، ڈکٹیٹرز کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک کھلونا بنا ہوا ہے. چلیں مجھے ایک بریک پہ بھی جانے جی ٹھیک ہے. اسی لیے جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ادارے، جو آئی ایم ایف ہے اور دیگر ادارے جو پاکستان کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں، ان کو یہاں پہ جو ہے وہ انتخابی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کرنی مجھے ایک بریک پہ بھی جانا ہے، ایک بریک پہ بھی جاؤں گی. جی ناظرین بریک پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور جی بات ہو رہی ہے اس وقت سیاسی منظرنامے کی، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سیاسی منظرنامے میں اس وقت سب سے زیادہ جی قومی اسمبلی کا معاملہ تو بنا ہوا ہی ہے، جس میں کل ہم دیکھیں گے کہ جی پارلیمان وہاں پہ بھی فارم ہونے جا رہی ہے اور لوگ حلف اٹھائیں گے جو کہ الیکٹ ہو کر آئیں. تو دوسری جانب جی پنجاب اسمبلی میں بھی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال بنی ہوئی ہے، کس طرح سے واک آؤٹ ہوا، کیا ہوا. اور اب میرے ساتھ جی موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے رانا آفتاب احمد خان صاحب موجود ہیں، ان کی طرف بھی جاؤں گی. بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا. سر آج ہم دیکھ رہے تھے پنجاب اسمبلی میں، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئیں، واک آؤٹ بھی کیا آپ لوگوں نے، شور شرابہ بھی رہا وہاں ساری چیزیں. لیکن اب یہ جو آج آئیں وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ کے پاس اٹھ کر بھی، تو آگے کس طرح سے چلائیں گے؟ سب سے بڑا صوبوں میں اگر دیکھا جائے تو ایوان ہے پنجاب کا، اور بڑا اہم ایوان ہے. کیا ہوگا اب آگے اور کیا پالیسی لے کے چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہ جو پرسوں کا ایپیسوڈ تھا وہ بڑا عجیب سا تھا. تو ہم اسمبلی میں گئے تھے ود آل پریپریشن، ہم چاہ رہے تھے کہ ہم بھرپور شرکت کریں، اور جو ادھر ہمارا الیکشن ہے آئی واز اے کینڈیڈیٹ، مگر مجھے وہاں پر ووٹنگ کی اجازت نہیں تھی. اور اس کے علاوہ میرے جو ہماری اس وقت وزیر اعلیٰ صاحبہ ان کو موقع دیا گیا، اور وہ بھی ہمارا موقف چلتے رہے. مگر اس کے بعد انہوں نے جو تھا ہمیں بھیجا، ہم نے کہا کہ ہمیں صرف ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں الگ بات کر لینے دیں، ہم رولز کی بات نہیں کر رہے. دس از اے کنونشن کہ جب بھی ہے وہ بات کر سکتے. مگر انہوں نے اس گیلیز ڈاگ ہوگی وٹ ایور اٹ واز، بٹ وی ہیڈ اے بیڈ ڈے. آج جب پھر پروگ کر دیا گیا، آج جو تھا انہوں نے کسی کو نہیں پتا تھا، انہوں نے اپنی ایک سپلیمنٹ کے لیے سیشن کال کر دیا جس کا علم بھی نہیں. ہم نے پھر اپنے واپس کر اور ہم پہنچ گئے اسمبلی میں 10 بجے 11 بجے. وی وینٹ ٹو دی اسپیکرز آف دا بزنس ایڈوائزری. انہوں نے کہا کہ آپ ایشوز اٹھا لیں جو بھی ہیں، حلف نہیں لیے کو اسٹارٹ کیا کو جو ان کے ڈفرینٹ کیسز کو پکڑتے ہیں. پھر دوسرا ہم نے کہا تھا بات کر لینے کے، پھر مختلف ایشوز پہ بات کرنا جیسے. مگر آج جب گئے تو انہوں نے ہمارے پاس ایجنڈا تھا. اٹ واز انٹرسٹنگ کہ اس کے بعد ہمیں ایجنڈا دیا گیا سپلیمنٹری گرانٹ 358 ارب روپے کی تھی، اور پتہ کتنے کروڑ جو ایک مہینے کی کو پیش کرنا چاہ رہے تھے. میں نے ان کو کہا کہ جب انہوں نے جی اس کو ٹیبل ہونے دیں،
जब इन्होंने टेबल करवाया तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने किया, मेरा क्वेश्चन ये था कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कि जो टेबल होता है इसको मिनिस्टर करता है या ऑथराइज तो ये मिनिस्टर। फिर स्पीकर साहब ने उस पर कहा रूल जो है ना आर्टिकल 125 है, उसमें हम 3 महीने के कर सकते हैं, हम देखिए तो सिर्फ 1 माह के लिए। तो मेरी उनसे लीगल, तो फिर मैंने उनको कहा चले रूल 147 जो है उसमें किसी भी ग्रांट के लिए आपको के लिए रखना पड़ता है 2 दिन के लिए, क्योंकि इस वक्त पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी डिटीरिएट कर गई। और मैंने ये भी कहा और एमपीए जो है मेरे घर में 2 दफा मेंबर के बाद रॉबरी हो गई है, तो इसका अभी तक आप पुलिस को पैसे देते हैं, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। आप उसकी मुझे बताएं कि ये 358 या 59 अरब रुपया जो है ये किस जगह इस्तेमाल होना है। तो उन्होंने कहा ये मिनिस्टर साहबा जो मेंबर फाजिल हुसैन है वो करेंगे, मगर स्पीकर साहब ने पहले ही अपनी जारी करके रूलिंग की हुई थी और उन्होंने, मैंने कहा जी बहस भी नहीं होगी, मगर इस तकरार में उन्होंने शोर शराबे में उन्होंने टेबल किया, साथ ही उसने कहा कैरेट और अब जो प्रोग्राम। ठीक है राना आफ्ताब साहब, ठीक है। मैं अखवंजादा भाई आपकी तरफ आऊंगी। अखवंजादा भाई आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अखवंजादा भाई ये बताइएगा, आप कल खास तौर पे चूंकि जाहिर से कौमी असम्बली का इजलास भी अब होने जा रहा है, कल नौमुंतखब अरकान अपना हल्फ भी उठाएंगे और फिर वज़ीर आज़म के चुनाव का भी मामला होगा। इस सारी सूरत हाल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगेन वहीं आके खड़ी हो जाती है माशी सूरत हाल के ऊपर, और क्योंकि पीपल्स पार्टी डे 1 से कह रही है कि माशी सूरत हाल पे कंसर्न्स हैं और सारी चीज़ें हैं। हैविंग सेड दैट, उस चीज़ों को देखते हुए आगे की सूरत हाल में माशी सूरत हाल बेहतर लग रही है, क्योंकि होंगे तो इसहाक डार साहब भी नज़र आ रहा है अपेरेंटली, सामने से तो वही है जिस तरह से पंजाब असेंबली में हुआ है, जिस तरह से बाकी सब तरफ हो रहा है कि जो सिलेक्शन है वही लोग सामने आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी इसहाक डार साहब का ही कोरा निकलने का अंदेशा है। तो उनसे तो पहले ही रिजर्वेशंस थे, पूरी कैंपेन में भी रिजर्वेशंस रहे, पहले भी रिजर्वेशंस रहे चेयरमैन साहब को, अब इस दफ़ा भी अगर वही बन जाते हैं तो फिर दिशा कैसे ठीक होगी, कैसे समझेगी पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारे इसहाक डार साहब के ज़ात से या इसके शख्सियत से कोई मसला नहीं है। हमारे इसहाक डार साहब के एक फैसले के साथ इख्तिलाफ था और इसकी वजह से हमारी मईशत को बहुत बड़ा धचका पहुंचा। वो क्या था कि हमने मुखालफत किया इमरान खान साहब के इस पॉलिसी की कि उन्होंने एक बार IMF के साथ मुआहिदा किया और फिर इससे पीछे हट गया। इसकी वजह से हमारी मईशत को धचका पहुंचा। हमारे इत्तेहादी हुकूमत आ गई, हमने एक वजीर खजाना बनाया मुफ्ता इस्माइल को, वो जाके IMF के साथ असर नौ मुज़ाकरात किए और कुछ शराइत तय कर दी। जैसे उनको हटाया गया, इसहाक डार साहब आ गया, तो वो फिर जिस तरह इमरान खान साहब पीछे हट गया था इन शराइत से, इसी तरह इसहाक डार साहब भी पीछे हट गया। और फिर आखिर में जाके जब हुकूमत खत्म हो रहा था तो उन्होंने वो शराइत बदतरीन शक्ल में जो मुफ्ता इस्माइल ने किया था, जो इमरान खान ने जो शराइत रखे थे, इनसे बदतरीन शक्ल में वो शराइत जो है फिर वो तस्लीम की। हमारे इनके इस फैसले से इख्तिलाफ था। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए जरूरत है मुफाहमत का। अगर ये हुकूमत जो बन रहा है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन इसमें हम शामिल नहीं है, अगर ये फैसला करते हैं मुफाहमत का, इंतकाम को दफन करते हैं, गालम गलूज को दफन करते हैं, मुफाहमत की सियासत को तरजीह देते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सियासतदानों ने बड़े बड़े बहरानों से निकाला है। बांग्लादेश हमसे चला गया, पाकिस्तान की सियासतदानों ने पाकिस्तान को इन बहरानों से निकाला, एटमी ताकत बनाया। मुशर्रफ के दौर में सवात से झंडा उतारा गया, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ, हालात बहुत खराब थे, रोज धमाके होते थे, क्या किस तरीके के हालात थे, मईशत तबाह हो चुका था। पाकिस्तान के सियासतदानों ने मुफाहमत का सियासत किया, मिल बैठ गए, पाकिस्तान को इन बहरानों से निकाल दिया। अब पाकिस्तान को एक बार फिर जो मईशत का मसला है, पाकिस्तान को एक बार फिर जो दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है, अगर इसमें मुफाहमत का सियासत इख्तियार किया हुकूमत ने, इंतकाम का सियासत नहीं किया जो माजी में उन लोगों ने किया है, तो हम इन मसाइल पे काबू पा सकते हैं।
اس میں سب سے بڑا رکاوٹ جو ہمیں آئے گا وہ ہے پی ٹی آئی کا دغلا پالیسی. جب تک اس کا دغلا پالیسی ہوگا پاکستان کو ان کی دغلا پالیسی سے مسلسل نقصان پہنچے گا. یعنی ابھی الیکشن ہوا, میں بھی مانتا ہوں کہ الیکشن ہوا ہے, ہم دھاندلی ہوئی ہیں, ہمیں بھی اس میں تحفظات ہیں, لیکن پی ٹی آئی والے صرف اپنے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. انہوں نے کے پی کے میں جو ٹوٹل میجارٹی لیا ہے اس پہ میرے بھی تحفظات ہیں. میں 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہا تھا, میں این اے سے الیکشن لڑ رہا تھا, میں پی کے سے الیکشن لڑ رہا تھا. این اے کا الیکشن میرا پسپون ہوا, وہاں پہ ایک کینڈیڈیٹ کو شہید کیا گیا, اس کی وجہ سے پسپون ہوا. پی کے پہ میں نے الیکشن لڑا. مجھے یہ تحفظات ہے کہ بھائی جتنے ووٹ پولنگ اسٹیشن بالکل خالی پڑے تھے, جہاں پہ ہمیں توقع تھا کہ یہاں سے 100 ووٹ بھی نہیں نکلے گا, وہاں سے 2 اور 3 ہزار ووٹ نکلے. ہمارا بھی مطالبہ یہ ہے کہ ان کی انگلیوں کا ٹرانزٹ کیا جائے اور بتایا جائے جو جس کا میچ نہیں کر رہے اس ووٹ کو کینسل کرے. ابھی دیکھ لیں پنجاب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, سندھ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, قومی اسمبلی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی اجلاس ہو رہا ہے کیونکہ اسمبلی مکمل نہیں ہے. لیکن آج کے پی کے میں ان لوگوں نے اجلاس بلایا, ان لوگوں نے وہاں پہ حلف لیا, وہ قانونی ہے. پنجاب کا غیر قانونی ہے, کے پی کے کا مرکز کا غیر قانونی ہے, سندھ کا غیر قانونی ہے. تو اب پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے, اس کو اپنا دغلا پالیسی کو ترک کر کے اور حقیقت کی طرف آنا چاہیے اور اس ملک کو بحرانوں سے نکالنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. علی خورشیدی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. مفاہمت کی پالیسی کی بات ہو رہی ہے, بار بار ہو رہی ہے, لیکن پوائنٹ از دس کہ مفاہمت کی پالیسی میں لوگوں کا سوال, اور جب پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے, بیسک سوال یہ کہ کیا مہنگائی کم ہو رہی ہے, کیا لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. یہ مشکل فیصلے تو 16 مہینے پہلے لیے تھے, پھر آپ لوگ حکومت کیوں لیتے ہیں اگر مشکل فیصلے ہی لگتے ہیں اور آپ لوگوں سے حل نہیں ہو رہی چیزیں؟ تو دیکھیں موجودہ نظام میں اگر فرض کیجئے بڑی سیاسی جماعتیں بیٹھ جاتی ہیں تو آپشنز کیا ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہم کر چکے تھے اس کی کمپلائنس ضروری ہے. پاکستان جس معاشی پریشانیوں کا شکار ہے اس میں مل بیٹھ کے تھوڑا سخت فیصلے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جن سے ہمارے پاس آمدن تو بڑھ جائے گی مگر وہ فیصلہ کرنا شاید سیاسی جماعتوں کے لیے بڑا مشکل ہو. اسی لیے بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بڑی سیاسی جماعتوں کے پاس برڈن زیادہ ہے, اونس زیادہ ہے, ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ فیصلے لیں گے, اور فیصلے لیں گے بہتر تو پاکستان کی عوام کے لیے بہتری کی گنجائش ملنے میں بہتری کی گنجائش نکلنے میں جو ہے نا آسانی ہوگی. دوسری بات بس میں کوئکلی ایک رسپونڈ کروں گا, پی ٹی آئی جہاں سے جیتتی ہے وہاں پہ الیکشن ٹھیک ہوتے ہیں, اور پی ٹی آئی جہاں سے ہار جاتی ہے وہاں پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے لیے جو 4 گالیاں ان موصوف نے اس پروگرام میں بکی ہیں تو وہ ان کا سمجھ میں نہیں آتا, یہ اس گالم گلوچ کی سیاست سے باہر آنے کو تیار نہیں ہے, ان کا بچپنا ختم ہونے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے ملک تباہ کر دیا پچھلے 4 سالوں میں, یہ ابھی بھی اسی ارادے پر ہیں کہ جی ہمیں موقع ملے ہم دوبارہ ملک تباہ کریں گے. تو ان کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کا نام و نشان نہیں رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی خورشیدی آپ کا, خوانزادہ چٹان صاحب آپ کا, رانا آفتاب صاحب, اور اس سے پہلے عدیل تھے ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف سے. آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ جی, سب 4 معزز مہمانوں کا بہت شکریہ جی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سے اجازت. پاکستان زندہ باد.